الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس مظلوم بالخصوص حاجی انصر صاحب کا یہ انتظام، اکثرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں صرف اتنی گزارش ہے کہ بدنظمی نہیں کریں گے، کوئی بھی اگر پیچھے سے آگے آنا چاہے تو مہربانی اسے روک لیجیے، چونکہ مجلس عزا، فرش عزا کی جو تہذیب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ عبادت عبادت ہی رہے۔ زیادہ پریشان نہیں ہونا، میں نے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، نہ سماعتوں کو بوجھ بننا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری رات کی ماتمداری کا پروگرام ہے۔ وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی، حاضری ہو گئی۔ دو چار فکریں پڑھتا ہوں، آپ کی توجہ کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ذکر کی جانب ہو۔ اگر کوئی ساؤنڈ والے بھائی جان ہے تو تھوڑا سا آواز بڑھا دے گا، گلا تھکا ہوا ہے تاکہ دور تک آواز پہنچ۔ جب تو توجہ نہیں ہوگی میں فکرہ نہیں کہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عشق کی نماز ہے، یہاں دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے۔ آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کی فکر جو ہے وہ ذکر کے ساتھ رہے گی تو پھر کچھ حاصل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں جھولیاں بھر کے جاؤ۔ قدیمی اور بڑی قبولیت والی عزاداری ہے، خالق کونین آپ کو سلامت ہے۔ پہلا فکرہ دیکھتا ہوں کون سنتا ہے کون سمجھتا ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے۔ اللہ آپ کا آباد۔ 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج۔ بس اتنی توجہ کافی، فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، ابھی سے مولا تیری زندگی کرتی۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے، حالانکہ تم جانتے ہو، میں نے اٹھتے ہی گزارش کی ہے کہ پیچھے ذرا تھوڑا سا بدنظمی کا خیال ذکر کے لیے میرے لیے نہیں، مولا کا واسطہ دے۔ جو بیٹھ سکتا ہے میں اسے واسطہ دے رہا ہوں، بادشاہ امام حسین کا، وہ وہاں بیٹھ جائے۔
جس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کی مجبوری ہے، جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ جائے۔ بانیان کی سال کی محنت ہوتی ہے، میں اپنے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، خیر فکرہ سنیے، دل چاہے تو دعا کیجیے، ورنہ لاہور میں نوکری کرتے زمانہ گزر گیا، داد اور دعا بڑی لی ہے آپ سے، فکر میں آپ نے خط سے بڑا کہا، تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ وہ بولے اللہ نہیں بولتا، اللہ تمہیں سلامت رکھتا۔ شکر ہے الحمدللہ کہ آپ بیدار ہیں، جاگے۔ بہت شکریہ جی، مولا آپ کا آباد ہے۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے اور میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ اس وقت غلط ترین سوچ میں آپ کے سامنے ایک جملے میں بیان کروں۔ جاہل ترین بندہ ہے وہ جو یہ سوچے یا گمان کرے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نعوذ باللہ، یزید اور تھا، حسین اور ہے۔ جاگو یار علی کا واسطہ، یزید اور تھا، تیری زندگی ہے، یزید اور تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا ارمان ہے، زین کا وہ ماتمی تھا، حج صاحب کی سنگت کا، مولا کی قسم بڑا دکھ ہے، جب بھی میں یہاں آتا تھا وہ ریسیو بھی کرتا تھا، چھوڑ کے بھی آتا تھا، مولا اس کے درجات میں اضافہ تھا۔ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہوش کیا کرو، سوچ کے بولا کرو، ہمارا 6 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ بزرگ دعا کریں گے میرے حق میں، نوجوانوں کا حق ہے، ادھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا 6 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خوف خدا ہی ختم ہو گیا، سوچنے سے پہلے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا پڑھا گیا؟ ہم نے بڑے اعتراضات آپ کے سنے، لیکن کچھ باتیں چپتی ہیں تو ان کا جواب دینا پڑتا۔ یزید اور تھا، حسین اور ہے، واضح نظر آ رہا ہے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، سلام ہے اس بچ میں، سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، سلام ہے آپ کی عقیدت، سلام ہے آپ کی عقیدت۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، بڑی مہربانی، حسینیت آج بھی مطمئن ہے۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے۔ عزاداری کل بھی تھی، عزاداری آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ نہ کوئی مٹا سکا، نہ کسی کی جرت، نہ کسی کی مجال۔ عزاداری رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے داد وصول کر لوں، جبراً داد نہیں دیں گے آپ نے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا۔ انہوں نے مسلسل مجھے سنا، وہ جانتے ہیں میں ہر مجلس کو آخر سمجھتا ہوں، میں نے کبھی آواز بچا کے نہیں پڑھا، میں نے کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت گزارنے والا کام نہیں کیا۔ جب بھی پڑھیں فضائل پڑھیں یا مسائل پڑھیں، ایک عرصہ ہو گیا، بچے میرے سامنے جوان ہو گئے، یہ جڑے ہوئے آپ فکرہ کہہ رہے ہیں۔ کل بھی مطمئن تھا میرا بادشاہ، آج بھی مطمئن۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے۔ اچھا آج کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے، آپ کو آئینہ ہے، مجھے تو آتی ہے۔ گلی گلی میں حسین کا علم ہے، پرچم ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، سبیل ہے، لنگر ہے، مجلس ہے، زنجیر زن ہے، ماتمی ہے۔ ظاہر ہے علم سے چلنے والوں کو کئی راستے بدلنے پڑتے ہیں۔
میرا فکرہ ضائع ہوا تو دکھ لے کے جاؤں گا، میرا فکرہ مجھے بادشاہ نے عطا کیا. میں اکثر کہتا ہوں جسے علم دیکھ کے راستہ بدلنے کی عادت ہو، سمجھے اسے جہنم جانے کی بڑی جلدی. اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. آج کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے. گلی گلی میں ماتم، پرچم، نوحہ، سبیلے، عزا، فرش عزا، حسین 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 حسین. اللہ آپ کا آباد رکھے. یہ تو آج کی پریشانی. کل کیا پریشانی تھی؟ تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، شاہی بھی تھی، نیزہ بردار بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، خزانے بھی تھے، خزانوں کا منہ کھولنے والے بھی تھے، اشاروں میں چلنے والے تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، مورخ تھے، اپنے خریدے ہوئے مورخ تھے، قلم بیچنے والے تھے، ضمیر بیچنے والے تھے، زبان بیچنے والے تھے، غیرت بیچنے والے تھے. تیری مرضی سن یا نہ سن، میں نے دعا ہی لینی آپ سے. میں فکر آج کروں کل کیا پریشانی تھی. اگر 2 مصرے تمہارے دل میں اتر گئے تو اگلے سال تک یاد رہیں گے کل کی پریشانی. میں مختصر ترین شعر میں بیان کر رہا ہوں. کل کی پریشانی یہ تھی، اور اس میں اس سے بڑا شعر میرے پاس اس وقت ہے ہی نہیں، کہ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کیوں کٹ گیا سر بیان جاری ہے. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے. چھوڑ دوں ممبر یہ پیچھے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ڈسٹرب ہوتا ہے. ذاکر بہت پریشان ہوتا ہے، آپ نہیں ہوتے لیکن ذاکر کا ہوتا ہے. کٹ گیا سر بیان جاری. میں نے کہا ہمارا 6 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کبھی نہیں مانے گا، نہ مانے تھے، نہ مانے ہیں، نہ مانیں گے. وجہ سنیے، وجہ 2 مصروں میں. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. مولا کی قسم یہ ہے حق سننے کا سماعت. آپ جیو، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. یا علی یا میں بسم اللہ کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا، شہنشاہ. جانتے ہو مقام امام حسین کیا ہے؟ جانتے ہو؟ مولا کی قسم پوری زندگی ہاتھوں کو بلند کر کے ہم لبیک یا حسین کہتے رہے تو شاید اتنا سا بھی حق ادا نہ. اتنا سا. کائنات مقروض ہے حسین کی. کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا. میں 6 سطریں پڑھتا ہوں. بابا جی آپ بابو صاحبوں میں تھے، میں نے یہی 6 سطریں پڑھی. پتہ نہیں کتنی دیر تک داد آتی رہی. نبی سے توجہ کرنا، مر جانا زندگی فنا ہے. کچھ مصرے ہیں جو میرے بعد دہرائے جائیں گے. توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے. جابر نہیں، زبردستی نہیں، دل نہ بولے چپ رہی. مجھے امام حسین کے ذکر کے ساتھ
توسل ہے. میں بادشاہ کے ذکر کی تاثیر پہ ایمان رکھ کے پڑھ رہا ہوں. چھٹے مصرے پر نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا؟ توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے. کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے. قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز حسین ابن علی. ہاتھ اب نہیں اٹھا، اس نے دکھ دیا. مرشد شعر سننا، دل میں رکھ کے تولنا، دل بولے تو بولنا ہے ورنہ چپ رہنے کی چھٹی. توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے. کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے. قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے. اللہ کی ہر بندے پہ واجب ہے ایک لمحہ کی موسم کو دیکھے، دل بولے تو بولنا ہے. قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز، اللہ کی آواز، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے. اللہ نے یوں آخری تدبیر کو بھیجا، جب خود کو بچانا تھا تو شبیر کو بھیجا. کیا بات ہے آپ مولا، آپ کا آباد ہے، آپ جی ہیں، آپ آباد ہے. حق ادا ہو گیا. میں بسم اللہ کروں. سلام ہے آپ کو، سلام ہے. میں بسم اللہ کرنا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. قدرت کا عجب راز حسین ابن علی. میں نے اسی سال مسدس عمران تیری توجہ چاہتا ہوں. ابھی شاید انہوں نے کافی عرصہ میرے والد گرامی کو سنا. حسن جعفر میر صاحب میرے والد صاحب کا بڑا مشہور و معروف فکرہ ہے، مصرع ہے، اسے میں نے استعمال کرنے کی جسارت کی. وہ بڑے لوگ، الہامی لوگ تھے. کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس طرح پیرویا جائے کہ ہاں مومن جو ہے وہ مجھے دعا دے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. 6 سطریں ہیں. اگر کوئی مجھے جاگیر بھی دے تو میں یہ سطریں نہ، جان حاضر ہے، یہ سطریں ہی میرے لیے تمغے ہیں، اعزاز ہے، قبر کا اجالا ہے، محشر کے دن چھاؤں ہے. میرے اعمال نامے میں سنہری الفاظ سے لکھنے رہنا یہی عمل ہے. اگر میری عاقبت ہے تو ہو سکتا ہے نہیں مصروں میں. پہلے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا کس کی معرفت کس منزل پہ سانس لے رہی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. امام زمانہ قسم مر جانا ہے. یہ مصرے میں نے لکھے نہیں، مجھ سے لکھوائے گئے اور میں نے 4-5 راتیں جاگ کے خیرات مانگی تو تب یہ ملا. صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری خامشی ہے. صدائے کن کا وقار کیا ہے. کسی شاعر کو مصرع سنا کے پوچھئے گا کیا لکھا ہوا. صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری خامشی ہے. مصرع سننا. صدائے کن کا وقار کیا ہے. میرا مولا جانتے میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ کے دل پہ نقش ہو گیا تو آپ پر سور گئی. صدائے کن کا وقت بھی کن پہ سوچا ہے کن ہے کیا. کربلا اور نجف. کربلا کاف سے، نجف نون سے. کاف اور نون کو ملائیں تو کن بنتا ہے. کوئی نہیں، قیمت بادشاہوں سے لوں گا. آپ کی اتنی داد اور دعا کافی. اللہ آپ کا آباد ہے. پیچھے رہ گئے، بڑی مہربانی جناب. صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خامشی. عبادتوں کا نکھار کیا ہے، حسین تیری ہی آگہی ہے. خدائی کا افتخار کیا ہے، حسین تیری ہی زندگی ہے. غرور پروردگار کیا ہے، حسین تیری ہی بندگی ہے. سنا سنیے، ایک لمحہ دیکھیے مجھے. میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو. آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دیتے رہے، شاید ہو سکتا ہے حق ادا نہ ہو سکتا. مصرع اگلے سال تک یاد رہے تو بولنا ہے ورنہ چپ رہنے کی چھٹی.
غرور پروردگار کیا ہے؟ حسین تیری ہی بندگی ہے، حسین ادراک و آگہی کی ہر ایک منزل سے ماورا ہے۔ کسی کلندر نے کیا کہا تھا، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ جیو اور سلامت، اولاد کا بات ہاں صحیح، پورا مجمع بولے پورا۔ سے کوئی اعتراض، کبھی کہیں سے کوئی اعتراض، کبھی کہیں سے کوئی اعتراض۔ علم کو چھکتے ہیں بھائی، چومتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ انسان ہو کے لکڑی کو چومتے، انسان ہو کے پتھر کو چومنا ثواب ہے؟ لکڑی کو چومتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں، خود ہی کپڑا لے آتے ہیں، خود ہی لکڑی لاتے ہیں، علم بنا لیتے ہیں، خود ہی سلام کرتے ہیں، خود ہی مرادیں مانگتے ہیں، پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ پوری بھی ہو جاتی ہیں، پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ میرا کزن نوید، اس کا انتقال ہوا 2 سال پہلے، نوجوانی میں، اللہ آپ کو آباد رکھے، اس کے درجات میں مولا اضافہ فرمائے۔ اس کی قبر کا خطبہ میں نے لکھنا تھا تو میں نے 2 مصرے لکھے، مولا کی قسم وہ 2 مصرے میرے لیے تو خیر بہت بڑے مصرے تھے، آپ پتہ نہیں ان کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ مادنی تھا، عزادار تھا، تو اس کے لیے خطبہ لکھا، فقط 2 ہی مصرے تھے، اور لوگوں نے اتنی دعائیں دی وہ 2 مصرے پڑھے۔ میں نے کہا جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھتا تھا، آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر میں کہوں نہیں سوچتے، پہلے آپ سوچیں میں کیا پڑھوں۔ جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھتا تھا، اجالے میری لحد میں وہیں سے آتے ہیں۔ سمجھا کرو، ارے جیتے رہو، اللہ زندگی کری یار، امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرو۔ لکڑی لے آتے ہیں بازار سے، علم لے آتے ہیں، کپڑا لے آتے ہیں، لے آتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں، خود سجاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کیا پرابلم، کیا ٹینشن ہے؟ بابل کیا ٹینشن ہو سکتا ہے؟ پیسے ہم نے خرچ کیے، لکڑی لائے، علم بنایا، جو بھی ہوا ہم جھک گئے وہاں پہ، آپ کو کیا پرابلم؟ ہم نے کبھی کچھ پوچھا؟ کبھی کچھ پوچھا؟ شریف لوگ کبھی بھی کچھ نہیں پوچھا، مولا جی جو آپ کر رہے ہو کرو جی، کرو جی، میں ہم کوئی اعتراض نہیں۔ کسی نے شعر لکھ کے قلم توڑ دی، منہ بند کر دی، اور معترضین کے جو علم پہ اعتراض کرتی، اس نے لکھا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے، جو شرما کے داد دیتا ہے وہ گھر جا کے بولے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، تیری زندگی رہا جیے بیٹا، آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ یہ کہیں پرچم عباس کی نعرہ ایک ہی لگاؤ، کیا نعرہ؟ نہیں جی دیکھیں جی کپڑا بازار سے لاتے ہیں، جو بھی احترام اللہ کے لیے ہو وہ احترام یا مستحب ہے یا واجب ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس لیے محترم، واجب احترام واجب۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، احترام واجب۔ شہر اللہ اللہ کا مہینہ رمضان، احترام واجب۔ منی، سعی، عرفات، حجر اسود قربانی کا جانتا، شاعر اللہ اللہ کی نشانی، احترام واجب۔
کعبہ محترم اللہ کی وجہ سے، اس بات کو سمجھ لو تو سمجھے مجلس ہو گئی۔ کعبہ محترم اللہ کی وجہ سے، کعبے کا غلاف محترم کعبے کی وجہ سے۔ میرے خیال میں وہ پڑھ گئے۔ قرآن محترم اللہ کی وجہ سے، قرآن کے اوپر غلاف محترم قرآن کی وجہ سے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے۔ عباس محترم اللہ کی وجہ سے، علم محترم عباس کی وجہ سے۔ خواب ہے لوگوں کا کہ عزاداری روک سکتی ہے، وہم ہے، گمان ہے۔ عزاداری ہم تک نہیں ہے، عزاداری ماتمیوں تک نہیں ہے، زنجیر زنوں تک نہیں ہے، کما زنوں تک نہیں ہے، علم لہرانے والوں تک نہیں ہے، علم لگانے والوں تک نہیں ہے، سبیلے لگانے والوں تک نہیں ہے، لنگر بانٹنے والوں تک نہیں ہے، جلوسوں کے ماتمیوں تک نہیں ہے، نوحہ خانوں تک نہیں ہے، ذاکرین تک نہیں ہے، خطبہ تک نہیں ہے، علماء تک نہیں ہے، مجتہدین تک نہیں ہے۔ منبر کی قسم، عزاداری کائنات میں ہے۔ شبنم کا پھولوں پہ برسنا، عزاداری یہ مظلوم کربلا ہے۔ آسمان کا سرخ ہونا، عزاداری یہ مظلوم ہے۔ پتھروں سے خون کا نکلنا، عزاداری یہ حسین ہے۔ سجدہ گاہ عزاداری حسین ہے۔ تسبیح کا خاک شفا کا 10 محرم کو سرخ ہونا، عزاداری حسین ہے۔ اس سے بڑا شعر میرے ادراک کے کشکول میں نہیں ہے۔ کوئی سمجھے اس کی مرضی، کوئی نہ سمجھے اس کی مرضی، میں بیان دے رہا ہوں۔ عقیل محسن نقوی آج اتنے بڑے اجتماع میں 20 محرم 1445 ہجری کالی باڑی میں اس عظیم اجتماع میں پوری توانائی کے ساتھ اعلانیہ طور پر چیلنج کر رہا ہوں عزاداری کے دشمنوں کو، آؤ تمہیں بتاؤ عزاداری کہاں کہاں پہ ہے۔ تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری۔ تمہاری زندگی ہو یار، تم جیو، جیتے رہو، دیر تک جیو۔ سلام ہے۔ امام حسین آباد جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں، محمد کے ویر کا، جناب امیر کا، اونچا بول کے، پٹا کھول کے، سپر پاور، ایک نمبر نعرہ میری زندگی ہو۔ ماں باپ کو نصیب ہے ایسی اولادیں جو ذکر کی زینت بن کے بیٹھے۔ نجات اللہ کا وعدہ ہے اور اس بہن کی دعا ہے جو رو رو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آپ کو جزائے خیر دے۔ یکم محرم سے لے کے اب تک آپ نے بڑے مصائب سنے۔ کسی دن ذاکر نے آپ کو مظلوم کی تیاری سنائی، آپ بڑا روئے۔ کسی دن ذاکر نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو لوگوں نے حج نہ پڑھنے دیا، آپ بہت روئے۔ پھر آپ بہت روئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ علی کی بیٹیاں کربلا کے جنگل میں۔ پھر آپ بہت روئے جب آپ نے سنا کہ 7 محرم کو مسلمانوں نے ساقی کوثر کی اولاد کا پانی بند کیا۔ یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، یہ قبولیت ہوتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں، کوئی غم نہ دیکھی سوائے خاموشی۔
پھر آپ نے سنا 3 دن حسین کے معصوم بھی پیاسے رہے. حسین کی وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی وہ بھی پیاسی رہی. اس کا وہ بھائی جو کہوارے میں تھا وہ بھی پیاسا رہا. پھر آپ بہت روئے ہوں گے. پھر آپ نے بڑا گریہ کیا جب ذاکر نے آپ کو بتایا کہ 18 سال کا بیٹا تھا، ایک ظالم نے برچھی ماری، ایک ضعیف نے تنہا جنازہ اٹھایا. ہاتھ سروں پہ آ جائیں تو اور کیا چاہیے؟ بانی مجلس کو چاہیے شکرانہ ادا کرے جب ماتمیوں کے ہاتھ سروں پہ آ جائیں بے ساختہ. پھر آپ بہت روئے ہوں گے جب آپ نے سنا ہوگا شہزادہ تھا، ایک رات کا دولہا تھا، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، امت نے اتنا مارا 70 جگہوں پہ لاش تھی. اب اس کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم حسین. کبھی نہ روو، کبھی نہ روو، اپنے غموں میں کبھی نہ روو. میں منت کر رہا ہوں 12ویں آقا کے حضور، 12واں آقا ان کی جو دعائیں التجائیں ہیں وہ قبول کرنا. یوں اپنے جنازوں پہ روتے ہیں جیسے تم رو پڑے ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا ماتم کیا ہوگا جب کسی ذاکر نے پڑھا ہوگا کہ 7 قدموں پر 4 سال کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، نہ مار اس کا ایک پار ٹوٹتا تھا. میری دادی پوری پوری رات روتی تھی. بڑا رویا یکم سے لے کے آج 20 محرم ہے. بڑا رویا آپ نے، بڑا ماتم کیا، بڑے نوحہ خانی آپ نے سنی، گریہ کیا آپ نے. کئی مرتبہ مجالس میں نوجوان بے ہوش بھی ہوئے ہوں گے. نبی صاحب بھی ماتمی ہو. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. جگر پھٹتا ہے، لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ. یہ ساری غریبی ایک طرف اور ایک غربت کا منظر ایک طرف. زینب جیسی ماں نے بغیر چادر کے شانہ ہلا کے کہا غیرت اللہ جاگ ہمارا کوئی نہیں رہا. جو شرمائے اس کا نصیب ہے، جو ماتم کرنے آیا ہے میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ تیرے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو بے ساختہ سر پہ آ گئے ہیں. میرے والد گرامی 25 محرم پڑھتے تھے گاہ شاہ میں. میں بچپن تھا میرا، میں نے 4 سال 5 سال مجلس سنی. وہ 1 سال پڑھنے آئے. آدمی سید بزرگ تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. محسن صاحب آج ہمیں حسین کے قیدی بیٹے کی شہادت سنا. میرے والد صاحب نے منہ پہ ماتم کر کے فکرہ کہا. مجلس تمام ہو گئے. کہتے کاظمی صاحب کون سی شہادت؟ چلتے ہوئے خیموں والی، باپ کی قتل گاہ والی، کوفہ کے بازار والی، جو نہ سمجھے وہ سر چکا ہے. ابن زیاد کے دربار والی، اسکلان کی چوٹیوں والی، راستے والی، ہائے ہائے. یا شام کے بازار والی شہادت، یا پھر یزید کے دربار والی، یا شام کے بسم اللہ. 2 یا 4 جملے پڑھنے. شہادت تو آج تک اس مظلوم کی پڑھی بھی نہ سکتی. یہ زہر والی شہادت نہیں ہے مظلوم کی. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ میں نے خود سنا علماء سے. پتہ نہیں میں نے کتنا ماتم کیا. بہت ماتم کیا، بہت زیادہ ماتم کیا. اس فکرے پر یہ فکرہ رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی. 3 فکرے ہیں یا 4 فکرے جو مر جانے کے لیے اگر زندگی پاس میں ہو تو انسان ختم کرتا. پہلا فکرہ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، وہ مقتل حسین میں کھڑے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ
क्या तू मेरा भाई हुसैन है? वो आया ही नहीं जिसने मातम नहीं किया, वो नहीं आया। वो अजादार शिया और फिक्र पे मातम ना करे। दूसरा फिक्रा, बिस्मिल्लाह करा, दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी रावलपिंडी में पढ़ा, आगे पढ़ ही ना सके। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी रोने के लिए इतना काफी है कि जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रोक के इजाजत मांगता था, जब उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के आया। पता नहीं कितनी देर तक खैमों में तो मर जाने के लिए काफी है, मर जाने के लिए। बस वहीं से मैं आगाज कर रहा हूं, ये पहली शहादत पढ़ रहा हूं, बीमारे करबला की पहली शहादत सुनो, आगे तुम्हारी मर्जी, सुनो या ना सुनो। 23 साल का भाई हो, 4 साल की बहन हो, फिर सुन लो, 23 साल का कड़िया जवान भाई हो, 4 साल की बहन हो, फिर सुनो, 23 साल का भाई हो, 4 साल की बहन हो, उसे कोई छिड़क भी दे तो भाई बर्दाश्त नहीं करता। कैसे जिंदा रहा सज्जाद, देख रहा था जब शेमर ने सकीना को पहला तमाचा मारा। हौसला हौसला हौसला, एक लम्हे का हौसला, एक लम्हे का हौसला। मैं बिस्मिल्लाह करा यार, थोड़ा काबू रखना। मजलिस का रंग और है, मैं देख रहा हूं मजलिस का रंग बिल्कुल अजीब है। 3 जुमलों का वादा किया और 3 जुमले पढ़ने, मातम की सदा देनी है, ताबूत मंगवाना है, उसके बाद थोड़ी देर तक मातम बाई रहनी। पहली बार पहला मक्तल कौन सा? इमाम सज्जाद का, जलते हुए खैमे। जब अली की बेटी ने कहा जाग, हमारा कोई नहीं रह गया, तूने फिक्रा समझा ही नहीं। इमाम ने आंखें खोली फिर बंद की। बीवी फरमाते हैं जाग, मैं तो पुरसा देने आई, तेरे अकबर को बर्छी खा गई, तेरी मर्जी, आप रो या ना रो। सज्जाद खामोश रहे। फिर कहा जाग, आंखें खोल, मैं पुरसा देने आई हूं। कासिम के टुकड़े हो गए। सज्जाद खामोश रहा। फिर कहा जाग, तेरे चचा के बाजू कलम हो गए। सज्जाद खामोश। जाग सज्जाद, तेरा बाबा 13 ज़रबों से प्यासा मारा गया। बीबी खामोश हुई। इमाम ने आंखें खोली। अम्मा न मैं भाई अकबर का पूछता हूँ, न कासिम का, न चचा अब्बास का, न बाबा हुसैन का। अम्मा ये बता तेरी चादर कहाँ है? आवाज अकबर का कातिल नेज़े से उतार के ले गया है। चारों तरफ आग है, पूछने आई हो चल के मर जाए या बाहर? हाँ, ये आकर रोने को कैसे सुनो कैसे ना सुनो। 2-3 फिक्रे मैंने पढ़ने हैं, जल्दी ना कीजिएगा। अल्लाह आपको आबाद रखे। फिक्रे 2 पढ़ने। मैं चाहता हूं इतना मातम, थोड़ी आवाज खोल देना साहब, इतना मातम हो जितना जनाजों पे होता है। हर आंख पे वाजिब देखे मुझे, मैं दूसरा फिक्रा पढ़ रहा हूं जिसके आगे हो सकता है पढ़ने की मुझे जरूरत ही पेश ना है। कुरान ले आ मेरे सर पे रख। दूसरी बार कब कत्ल हुआ सज्जाद? पढ़ दू फिक्रा, पढ़ दू, बर्दाश्त करोगे? शाम का बाजार, पत्थरों की बारिश, बागी बागी का शोर, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पांव में बेड़ियां, माँ गाजी की कसम 5 लाख तमाशाइयों का हजूम, नंगे सर माए, नंगे सर फुफियां। अचानक सज्जाद के दामन में हाथ आया, मुड़ के देखा 4 साल की बहन है, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान। मुझे गाजी की कसम, रो रो के कह रही है सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, सज्जाद मैं तेरी
उजड़ी बहन, सजाद में तेरी यतीमा बहन, सर झुकाए वो बंदा जिसे मातम ना आया हो, इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं। आवाज़ कहे बहन क्या कहना है। सजाद मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, आज एक मिन्नत है, मुझे पता है बाजार है, मुझे पता है तमाशाई है, लेकिन तू इमाम वक्त है, मिन्नत करने आई हो, क्या कहना है। सजाद शेमर से कहे जितना मारना है मार ले, मगर ताना ना दे। सकीना क्या कह के मारता है, सजाद तेरी गरीबी की कसम, जालिम जब भी मारता है कहते बुला अब्बास को, क्या है गाजी घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर। हौसला हौसला हौसला, नहीं नहीं एक और पढ़ना है। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। कोई नहीं उठेगा, मिन्नत कर रहा, कहते तो छोड़ देता हूं, मातम की आवाज देता हूं। तुम्हारी साल की मेहनत मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारी दुआएं मुरादें कबूल हो जाए। जितने मेरे भाई पीछे खड़े हैं मातमी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ, बेटा मैं आपसे कह रहा हूं जब तक मिंबर में मातम की सदा ना दो अब कोई उठेगा नहीं। ये मिंबर है, मुझे इसकी कसम, मर जाता ये फिक्रा पढ़ने से पहले, मौत आ जाती। एक शहादत तुम्हें सुनाई, दूसरी सुनाई, तीसरा कातिल सुनाता हूं सजाद का, तेरी मर्जी आगे सुन या ना सुन। साबरे इमाम सजाद कोई ना पढ़ सका आज तक, ना कोई आलिम, ना कोई मुफक्किर, ना कोई मुबल्लिग, ना कोई मुज्तहिद। या अल्लाह जानता है हौसला क्या है, या फिर इमाम खुद जानते हैं। मिंबर की कसम, खैमे जल गए चुप रहा, हाथों में हथकड़ियां आई चुप रहा, चादरें छिन गई चुप रहा, तमाचे लगे चुप रहा, सफर में चुप रहा, कूफा गुजर गया चुप रहा, शाम के बाजार में नहीं बोला। 15 आज़ाने अली की बेटी ने एक चौक पे खड़े होकर सुनी, सजाद नहीं बोला। तेरी मर्जी कैसे सुनोगे तुम, बोला तो बोला कहा। यजीद के दरबार में हालत क्या है, एक रस्सी 18 गले, सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे अली की बेटियां, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बेटी। मलून बैठा है तख्त पे, कैसे पढ़ूं मैं भी सैयद हूं, तख्त पे जालिम है। तीसरी सीढ़ी पर एक तश्त है, तश्त में एक मजलूम का सर है। सजाद नहीं बोला, जालिम के हाथ में कांटे वाली छड़ी है, मजलूम के लबों पे मारता है। सजाद नहीं बोला, बोला तो बोला कब, जब मलूम ने 5 लाख तमाशाइयों में कहा, कहाँ खड़ी है अली की बीवी। हाय 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 हाय, हौसला बस आखिरी फिक्र, तुम नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं तुम्हारा। मर जाऊंगा मैं, खुद मर जाऊंगा। ये गले में कपड़ा, मैं 12वें आका से इजाजत मांग के फिक्रा पड़ा। जो हैरान बैठे हो पत्थर पिघल जाए वो फिक्रा है। अलामा दरबंदी ने लिखा, कायनात की गुर्बत एक तरफ, सज्जाद पे एक वक्त ऐसा आया जब गरीबी रो पड़ी। मौला की कसम, इससे बड़ा फिक्रा है ही कोई नहीं। वो फरमाते अकबर की बर्छी, कासिम के टुकड़े, अब्बास के बाजू, हुसैन का सजदा, जले हुए खैमे, कूफा का बाजार, शाम के दरबार, सारे एक तरफ। एक गरीबी है जहां गुर्बत रो पड़ी। यही बात हम की आवाज आगे पढ़ा नहीं जाएगा। गुर्बत क्या है, वो फरमाते एक कैदी, हाथों में हथकड़ियां, शाम का बाजार, गाजी की कसम, वो कहते एक कैदी, हाथों में हथकड़ियां, हथकड़ियों वाले हाथों पे 4 साल की बहन का जनाजा। कभी इस बाजार, कभी उस बाजार,